نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے امیر حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور تحفظ ناموس رسالت کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ۔ منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، مشن رسالت کے پاکیزہ عنوان سے معنون آج کی یہ دلہن نما محفل خانوادہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کے چمکتے دمکتے روشن ستارے میرے بھائی مولانا امان اللہ خان نے سجائی ہے۔ میں ان کو اور ان کے تمام رفقا کو سب سے پہلے آج کی اس کامیاب ترین کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ناموس ہے جس پر
انسانوں کی زندگی میں موجود جتنی حرمتیں، جتنی اعلیٰ قدریں، جتنی اعلیٰ منزلیں، جتنی اعلیٰ اخلاق انسانی زندگیوں میں موجود ہیں، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے، تو فیصلہ کوئی مشکل نہیں۔ ساری انسانوں کی اعلیٰ قدریں، سارے ملائکہ کی اعلیٰ قدریں، تمام مخلوقات کی اعلیٰ ترین قدریں ان کی ناموس کی صورت میں ترازو کے جس پلڑے میں ہوں گی وہ میرے مرشد کی ناموس کے مقابلے میں اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کا رب قرآن کی روشن آیت کریمہ کی صورت میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میری سوچ ختم ہوتی ہے جہاں سے، میری فکر جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں سے میری عقل اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تھک کر بے بس ہو جاتی ہے، جہاں ادیبوں کا ادب محدود ہو جاتا ہے، جہاں عقیلوں کی عقل محدود ہو جاتی ہے، جہاں فلسفیوں کا فلسفہ عروج کی منزلیں طے کرتے کرتے محدود ہو جاتا ہے، جہاں علم اپنی معراج چھو کر رک جاتا ہے، جہاں تقوی اپنی بلندی اور اپنی معراج کو چھوتا ہے، جب یہ سارے حسن انسانی زندگی کی ساری اعلیٰ قدریں جب اپنی انتہا تک پہنچ کر بس ہونے لگتی ہیں، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے میرے سید کی ناموس کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ القرآن کا ڈیرہ ہے، یہاں آ کر نالائق سے نالائق آدمی کے جذبات بڑے مچل جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ فخر ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اللہ کی مہربانی سے، اس لیے کچھ جذباتی ہو جانا میرا حق بھی بنتا ہے، لیکن آپ سے توقع بھی رکھتا ہوں کہ پنڈی کے موحد نوجوانان توحید و سنت کے غیور جیالے، ان سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ میری بات کو بڑے شوق اور ذوق سے سنیں گے اور اظہار محبت بھی کریں گے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بحر بے کراں ہے انسانوں کے جہان میں، جنوں کے جہان میں، ملائکہ کے جہان میں، جس بحر بے کراں میں مکے والوں نے اپنی ناموس کی اعلیٰ قدر کو ڈھونڈنے کے لیے غوطہ لگایا، انہوں نے اپنی جھولیوں کو ناموس مصطفیٰ کے اعلیٰ قدروں والی ناموس مصطفیٰ کے موتیوں کو اپنی جھولیوں میں ڈالا اور اپنی قدریں بڑھائیں، اپنا قد بڑھایا، اپنی حرمت کو بڑھایا۔ مدینہ والوں نے بھی غوطہ لگایا، اپنے دامن کو موتیوں سے بھر لیا۔ عرب والوں نے
غوطہ لگایا، اپنے دامن کو عزتوں سے بھر لیا۔ عجم والوں نے ناموس مصطفیٰ کی حرمت کے اس بحر بے قرار میں غوطہ لگایا، اپنی عزتوں کو اپنے جہان والوں کی عزتوں کے مقابلے میں بڑا اونچا کر لیا۔ کسی نے غوطہ لگایا، ولایت کا تاج سر پہ پہن لیا۔ کسی نے غوطہ لگایا، کرامت اس کے قدم چومنے لگی۔ کسی نے غوطہ لگایا، علم اس کا مقدر ٹھہرا۔ کسی نے غوطہ لگایا، ابن ابی قحافہ نے غوطہ لگایا تو امت مرحومہ کا صدیق بننے لگا۔ عمر نے غوطہ لگایا تو فاروق اعظم کے تاج پہننے لگے۔ عثمان ذی النورین ٹھہرے اور علی مرتضی بننے لگے۔ مکے والوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پہرا دیا تو قیامت تک ایمان کی چاؤ پالنے والے طلبگاروں کے لیے ان کے ایمان کو سند بنا کر اعلان کر دیا گیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ سبحان اللہ۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، جو کرنی ہے جہانگیری، جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر۔ جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر۔ عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی کاوش، اپنی کوشش کی، کامیابیاں اس کا مقدر بنی، رب کی رحمتیں اس کا مقدر ٹھہری، علم اس کا مقدر بنا، حلم و بردباری اس کا مقدر ٹھہری، حسن و جمال اس کا مقدر ٹھہرا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی گندی زبان کھولی اور حرمت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ لانے کا وہم بھی اپنے دماغ میں پالا، دنیا میں بھی کتوں سے زیادہ ذلیل و خوار ہوئے، اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، آج کی اس محفل کا یہ محدود وقت متحمل نہیں کہ بات کو مزید پھیلاؤں۔ اتنی بات مان لیجئے، جس نے پہرے داری دینی ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کی مجلس ہے، محتمم ادارہ جب ادارہ قائم کرتا ہے، اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کی عزت کا محافظ وہ ہوتا ہے۔ اساتذہ کو متعین فرماتے ہیں تو ان کی عزت کا محافظ بھی وہ محتمم ادارہ ہوتا ہے۔ ملک کا حاکم اپنے ملک میں بسنے والے باسیوں کی عزت کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کے باسیوں کی عزت کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اولاد کے لیے باپ محافظ ہوتا ہے ان کی عزت کا، کبھی کبھی قوموں کے لیے
ان کے حکمران اور ان کے جرنیل قوموں کی ملی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی شاگردوں کے لیے ان کے اساتذہ ان کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی شاگرد اپنے اساتذہ کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے سید اور میرے پیغمبر کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حرمت کی اور اس کی محافظت کی، تو پھر سارے محافظ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس پوری کائنات کو سجانے والا رب خود اعلان کرنے لگتا ہے، لوگوں میں نے اس محمد کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور جس نے میرے محبوب اور حبیب کی حرمت پر انگلی اٹھانے کی کوشش بھی کی، میں اس کو بتا رہا ہوں اس کا محافظ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اس نے یہ ذمہ لے رکھا ہے جب تک اس کائنات ارضی اور سماوی میں رب کی ربوبیت قائم ہے جو کہ قائم رہنی ہے، تو میں رب بتا رہا ہوں وہاں میرے مصطفیٰ کی ناموس کی حرمت بھی قائم رہنی ہے جو کہ رہے گی۔ اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا بھی محافظ ہوں، اور محمد الرسول اللہ کے سینے میں اترنے والی پاکیزہ کلام کا محافظ بھی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی حرمت کا محافظ بھی ہوں، اور ان کے سینے میں اترنے والی پاکیزہ کلام کا بھی محافظ ہوں۔ تذکرہ ہوتا ہے، سنیے گا، قرآن مقدس میں اللہ کریم انسانوں کی توجہ اپنی رحمتوں کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میں یوں نہیں چل سکتا ہوں،